عمران خان صاحب تقریباً 2.5 گھنٹے تک سماعت میں موجود رہے. کیا کچھ سماعت کے دوران ہوا. اطہر بن اللہ صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کو لائیو سٹریمنگ کی جائے, جس پر چیف جسٹس نے کہا جی یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے. کچھ مکالمہ بھی ہوا چیف جسٹس پاکستان اور خان صاحب کے مابین, وہ بڑا دلچسپ ہے. ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ اس پوری جیل کو ابھی رن کر رہے ہیں. حکومت بھی تھوڑی خوفزدہ ہے. اطہر بن اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم کالی بھیڑی نہیں, ہم کالے بھونڈ ہے, بھونڈ. آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس, وہ بڑا اہم تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی نیب ترامیم کیس کی سماعت کا احوال بیان کریں گے. کیا کچھ سماعت کے دوران ہوا. سابق وزیر اعظم, سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب تقریباً 2.5 گھنٹے تک سماعت میں موجود رہے. وکلاء کی بڑی تعداد وہاں پہ تھی, پارٹی عہدیداران وہاں پہ تھے, میڈیا کی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی, کارروائی سنتے رہے. 2.5 گھنٹے لگاتار عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو صبح سے ویٹ تھا کہ شاید کوئی آج بھی کوئی تصویر ان کی آئے گی باہر. آج کس طرح کی شرٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے, ویسے تو بلو کلر کی شرٹ انہوں نے پہن رکھی تھی, فل بازو, وائٹ کلر کے اس کے بتایا جا رہا ہے کہ بٹنس وغیرہ تھے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی رپورٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنوں نے دیکھا نہیں, 1 سال سے زائد تقریباً گزر چکا ہے. خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے. اب آج جو توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور توقع بھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست کر رکھی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کو لائیو سٹریمنگ کی جائے. اس حوالے سے جب آج عدالت کارروائی شروع ہوئی تو اطہر بن اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا. انہوں نے کہا جی یہ ہونی چاہیے, جس پر چیف جسٹس نے کہا جی یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے, جس پر سماعت کچھ دیر کے ملتوی ہوئی. تھوڑی دیر بعد آئے, آرڈر جاری کیا, 4-1 کا فیصلہ تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ خان صاحب جو ہے ان کی سماعت لائیو سٹریمنگ نہیں کی جائے گی, مطلب کہ اس کو آف دی ریکارڈ ہی رکھا جائے گا, مطلب جو لوگ عدالت میں موجود ہیں وہ سنیں گے. سماعت کے دوران ہم نے دیکھا کہ جناب پورا جو معاملہ ہے وکلاء پیش ہوتے رہے, خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے رہے. کچھ مکالمہ بھی ہوا چیف جسٹس پاکستان اور خان صاحب کے مابین, وہ بڑا دلچسپ ہے. خان صاحب تھوڑا سا بولنا چاہ رہے تھے, چیف جسٹس نے ان کو روکا. سب سے پہلے جو مکالمہ ہے اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی میرے وکلاء کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. سیکنڈلی انہوں نے جناب کہا الیکشن چوری ہوئے پاکستان کے, اور ملک میں جو 8 فروری کا انتخاب تھا اس پر مجھے ریزرویشن ہے. تو اسی ٹائم چیف جسٹس نے کہا دیکھیں یہ جو کیس ہے, یہ جو سماعت ہو رہی ہے, آج سماعت ہو رہی ہے نیب ترامیم کے حوالے سے, تو لہٰذا آپ اسی پہ رہیں, آپ اس کو ذرا یا اس ٹاپک سے ہٹے نہیں, ڈائیویٹ نہیں کریں, سیاست نہیں کریں. انڈائریکٹلی ان کا یہ مطلب تھا کہ ذرا عدالتی معاملات میں رہنے دیں. پھر جناب انہوں نے اپنی قید کے حوالے سے بھی بات کی, قید تنہائی جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا خان صاحب نے, اور کہا جی کہ ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ اس پوری جیل کو ابھی رن کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, پورے معاملات ان کے پاس ہیں. پاک فوج کے حاضر سروس ایک کرنل صاحب اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے اگنور کر دیا پوری بات کو, ان کی مطلب بات کا جواب نہیں دیا, تو مطلب بات گھما پھرا دی گئی. تو خان صاحب نے یہ دو جو اہم ایک بات, ایک الیکشن 2024 اس کی بات کی, دوسرا جناب انہوں نے آج یہ جو ایک سیکیورٹی اور جو پورے معاملات وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا, جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے, مانیٹرنگ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم ان کی سیکورٹی کے معاملات ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیچ میں شامل ہیں. لیکن چیف جسٹس اس کو ذرا دائیں بائیں کر گئے. اب خان صاحب کی ایک شکوہ ہے کہ اڈیالہ جیل کی سیکورٹی اور وہاں کے معاملات نگرانی ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں. خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن اس ملک کا 342 کا ایوان اب 336 کا ہو گیا ہے. جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ایک کرنل صاحب ہی اس ایوان کو چلاتے تھے, جو 22 کروڑ عوام نے منتخب کر کے اراکین 342 کو بھیجا تھا, ان کو چلاتے تھے کرنل صاحب, جن کا نام تھا کرنل لیاقت صاحب. وہ لیاقت صاحب کا ذکر ڈاکٹر عامر لیاقت بھی کر چکے ہیں. لیاقت صاحب کیا کیا کرشمات دکھاتے تھے, کس طرح لیجسلیشن ہوتی تھی قانون سازی میں, کس طرح ان کے فون جاتے تھے کہ کتنے بجے پہنچنا ہے کتنے بجے نہیں آنا. تو ساری کی ساری چیزیں اب مطلب اوپن سیکرٹ ہیں, زبان زد عام ہیں, ہر بندے کو معلوم ہے. سارے لیڈرز جو ہیں وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے ہوں, نون لیگ والے تو چلے کرتے تھے, جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ اوپنلی بات کرتے تھے جی یہ کرنل صاحب ہے جو ساری کی ساری چیزیں چلاتے ہیں. اور جب وہ چلی گئی گورنمنٹ تو اس کے بعد اور زیادہ کھل کر بات کی گئی. تو خان صاحب کے شکوہ سام ہو بنتا دیں گے. آپ ایک جیل جس میں صرف آپ کے معاملات دیکھنے کے لیے کرنل صاحب ہیں, ادھر سر 342 اور 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ایک ایوان تھا جس کو دیکھنے کے لیے کرنل صاحب موجود ہے, جو ساری لیجسلیشن جس طرح طرح کے اسکینڈلز ان کے بعد میں آئے, اور بہت سی اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی جو متنازع ویڈیوز تھیں, جو مطلب جس میں کسی خاتون کے حوالے سے بڑی باتیں شاتیں ہوتی تھی. اس کی تصدیق تو نہیں کی جاتی, لیکن چلے اس ٹائم اس طرح کا پروپیگنڈا ہم نے دیکھا ہوتا رہا. تو اب خان صاحب بات کر رہے ہیں, مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم خود پاور میں ہوتے ہیں شاید ہمیں اس ٹائم چیزیں نظر نہیں آتی, وکٹم ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے سے نظر آتے ہیں, اس کو بات بھی کر لیتے ہیں.
یہ تو چلے جی خان صاحب کا معاملہ ہو گیا. اب ان پورے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی تھوڑی خوف زدہ ہے. وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب PDM-2 حکومت جو ہے تھوڑا ڈری ہوئی ہے. ڈر ان کو یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے, وہ باہر آ جاتے ہیں, وہ دوبارہ سے مومنٹم بنا لیتے ہیں, دوبارہ سے ان کا بیانیہ ابھی تک موجود ہے, ایوری سنگل ڈے وہ اور پاپولر ہوتا جا رہا ہے, اسٹیبلٹی برقرار ہے, عالمی ادارے جو ہیں وہ کھل کر اس پر بات کر رہے ہیں, IMF نے بھی اس پہ بات کر دی. کہا ہے امریکی پارلیمان میں بھی پورا جو کمیٹی تھی اس کے سامنے معاملہ ڈسکس ہوا, پہلی بار پاکستان کو کوئی معاملہ میں ڈسکس ہوا. تو ایک پریشر تو ہے, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ پریشر تو موجود ہے. اس پریشر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی اس بات پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہوا اور جس کے نتیجے میں ہم آئے, وزیر اعظم بنے, PDM گورنمنٹ بنی, ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن اس طرح کی بن جائے کہ وہی سارا معاملہ ہمارے ساتھ ہو اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ پاور میں آ جائے. اگر اس بار پاکستان تحریک انصاف پاور میں آئی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس بار تو بخشش ہوگی نہیں. وہ 2018 میں آئے تھے, جو انہوں نے کیا, جس طرح کے کیسز بنے, جس طرح وکٹمائزیشن ہوئی نہیں ہوئی, جو بھی تھا, نیب کو جس طرح استعمال کیا گیا, میڈیا پر جس طرح پابندیاں لگائی گئی, سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ وہ الگ سے معاملہ ہے. لیکن اس بار تو جناب 9 مئی اور بہت سی چیزیں بیچ میں, ان کا غم اور غصہ اور اشتعال وہ بہت زیادہ ہے. تو کسی بھی صورت اس بار سے بخشش والا معاملہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم اب کہہ لیں کہ اداروں کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں, ویسے بھی ساتھ ہیں. جو ان کے بیانات ہیں, کالی بھیڑیں انہوں نے کہا جی جوڈیشری کو, آج اس کا بھی تذکرہ ہوا. اطہر بن اللہ صاحب نے بھی کہا اور مندوخیل صاحب نے بھی اسے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں, ہم کالے بھونڈ ہے. بھونڈ مطلب بھیڑ تو معصوم ہوتی ہے, معصوم سا جانور ہوتا ہے, تو ہم بھونڈ ہیں. جب لڑیں گے تو مطلب انڈائریکٹلی مقصد تو یہی تھا کہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں کس طرح ہم بگاتے رہے ہیں, یوسف زئی گیلانی صاحب کو کس طرح ہم نے بگایا ہے, نواز شریف صاحب کو کس طرح پناما اور اقامہ کس طرح ہم نے فارغ کیا. تو یہ ہم بھیڑے نہیں ہیں, معصوم نہیں ہیں, بھونڈ ہے بھونڈ. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے ہم نے لڑنا کا ہے, تو یہ ہمیں معلوم ہے. دوسری جب ہم اوپر نیچے ایسے وہ فلیٹرنگ کریں گے, پر فلاپلو کے آوازیں مجھے نکال کے گھوم جائیں گے جہاں ادھر ادھر, تو لیکن یہ پتہ ہے کہ ڈنگ ہم نے کہاں مارنا, ڈنگ ہم مار سکتے ہیں. یہ جو 336 کا ایوان ہے, اس کا جو وزیر اعظم ہوگا سیاستدان ہو گئے, کیونکہ ہمارا بس یہی چلتا ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھ لیا, پیشیاں بھی ہو گئیں, جنہوں نے آنا تھا وہ وارڈر صاحب کی آپ نے یاد ہوگا, بڑا اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, تاریخ پر تاریخ اور تاریخ پر تاریخ اور ایسی تاریخ اور پتہ نہیں ویسی تاریخ, کبھی نہیں آئی وہ تاریخ, اور ویسا ہی ہوا کل, وہ تاریخ آئی نہیں, وہ ختم ہو گئی. چلیں معاملہ ہی پاکستان سے شروع ہو گیا, آزاد کشمیر میں جا کے معاملہ جو ہے مسئلہ کشمیر کی طرح حل ہو گیا. تو اب جناب تو شہباز شریف صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ پہ خائف بھی ہے. ایسے میں جناب جو آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس وہ بڑا اہم تھا, اس کا جو آج بیانیہ ہے 9 مئی کا بھی تذکرہ تھا, اس کے اندر سام و عدلیہ کو ایک میسج بھی تھا کہ جی یہ آپ سزائیں دیں, آپ ضمانتیں دیے جا رہے ہیں, کیسز ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, جن لوگوں کی ویڈیوز ہیں, جن لوگوں کی آڈیوز ہیں, جو لوگ سپاٹ پہ پکڑے گئے, تو آپ کچھ کریں بھائی, کیوں نہیں کر رہے. تو یہ عدلیہ کے لیے میسج ہے, ٹرائل تیز کرے. اس حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی اسپیشل ٹربیونلز بھی بنے, یہ بھی معاملہ زیر غور ہے. وہ ٹربیونلز بنا کر کوئی 90 دن یا 30 دن یا 60 دن کا اس کو ٹائم دیا جائے گا, جو 9 مئی واقعات کے حوالے سے سزائیں دیں, کیونکہ بڑا پریشر آ چکا ہے گورنمنٹ پہ بھی, اداروں پہ بھی, کہ آپ نے 1 سال گزر گیا, آپ نے ابھی تک بندے جیل میں رکھے ہوئے ہیں, ابھی تک سزائیں نہیں ہو پا رہی, لوڈ جوڈیشری سے سزائیں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو بلکہ ضمانتیں مل رہی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک پریشانی ہے, تو پریشانی کا اظہار اس بار پہلی بار کھل کر کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے, کہ جو سزائیں اور عدلیہ جو ہے اس پہ تھوڑا ذرا معاملات کو دیکھے. اور ساتھ میں ایک اور بھی میسج آیا, ایک تاثر پایا جا رہا تھا چلے جی کہ شاید سم ہاؤ سزائیں بیلز ہو رہی ہیں PTI کے لوگوں کی, پرویز الہی صاحب گھر چلے گئے, حماد اظہر ایک دم سے منظر عام پہ آ گئے, شاید سم ہو کہیں نہ کوئی ڈیل یا کہیں نہ کوئی مفاہمت یا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہولا رکھا جا رہا ہے. تو یہ ہاتھ ہولا شولے والا بھی جو میسج ہے وہ یہاں سے زائل ہوتا ہے کہ ہاتھ شاید ہولا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, نہ مفاہمت ہو رہی ہے, نہ ہم نے کوئی مطلب معاملہ کوئی کول ڈاؤن ہوئے ہیں, ہمارا غصہ ہماری جو چیز اینگر ہو وہیں کے وہیں کھڑا ہے. تو لہٰذا آپ بھی ذرا مہربانی کریں, ذرا اس کے اوپر ذرا کام کو آگے چلائیں. تو اس سے آج کی جو فارمیشن کمانڈر کا جو آج اعلامیہ جاری ہوا, اس کے بعد لگتا ہے کہ اگلے چند دن جو ہے وہ بڑے اہم ہوں گے. اس میں جو ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید جون جولائی اگست تک خان صاحب باہر آ جائیں گے, تو تاثر اسے زائل ہوتا نظر آ رہا ہے. اطلاعات یہی ہے کہ کوئی مفاہمت اور ڈیل شیل نہیں ہے, تو یہ بھی معاملات یوں ہی چلیں گے جب تک کہ کوئی گارنٹر بیچ میں نہیں پڑے گا. گارنٹر کی تلاش ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک اچھا ہیوی ویٹ گارنٹر چاہیے, جو گارنٹر جو آگے بتا سکے, ڈیل کرا سکے کہ خان صاحب باہر آئیں گے, سیاست کریں گے, PDM کو رگڑا لگائے, زرداری نواز شریف جو مرضی کرے, اس طرف نہیں آنا, آپ نے آپس میں لڑیں, ہمارے بارے میں بات نہ کریں. تو اس طرح کا ابھی تک گارنٹر مل نہیں رہا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے معاملات کرنا بھی نہیں چاہ رہی. ان کو پتہ ہے کہ جو پورے کا پورا ہمارا ایک امپائر کھڑا ہوا ہے وہ اسی بیانی کے اوپر, رینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہمارا بیانیہ ہے. نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ وہی بکتا ہے, مجھے کیوں نکالا, اس ٹائم انہوں نے کیا تھا, اس بار خان صاحب کر رہے ہیں. اب ایسے میں جناب ایک سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے بھی سعودی عربیہ, ویسے مختلف ماڈلز دنیا میں موجود ہیں,
ویسے تو میں بذات خود بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی حق میں ہوں، آزادی اظہار کے بھی حق میں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک میچورٹی کے بھی حق میں ہوں. ہمارے جو سوشل میڈیا ایک اوپن ٹیب بن چکا ہے. ایک چھوٹی ایگزامپل، آج خان صاحب کی طرح طرح کی تصویریں چل رہی ہیں، جھوٹ سچی ہے، وہ طرح طرح کے بیانیے بک رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ جو نہیں ہونے چاہیے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چائنا ماڈل کی بات کر رہا تھا، کوئی جناب یو اے ماڈل کی بات کر رہا تھا. ابھی سعودیہ ماڈل جو ہے، سعودی عرب کا جو ماڈل ہے، اس کو جناب گورنمنٹ نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سوچا ہے کہ اس کو ذرا لے کر آگے چلتے ہیں. شاید اس کے تناظر میں کوئی جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم قابو پا ہی لیں. اب جناب جو یہ ہے اس کو کہتے ہیں جی فائرل وال. یہ فائرل وال کوئی ماڈل ہے جو سعودی عربیہ جس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اس پہ مطلب کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین بھی ہیں، کچھ بین بھی ہیں، نگرانیاں بھی ہیں. تو پاکستان میں یہ آئے گا، اور اگر یہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن سم ہو یہ وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. جیسے پنجاب میں حد عزت کا قانون آپ نے بنا لیا، عجیب و غریب مذاق خیز قانون ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ ہی نہیں کیا. اب اگر یہ بھی اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ چلے کوئی وکٹمائزیشن کے لیے نہ ہو، ملک کی ترقی کے لیے ہو، اپنی جنریشن اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں بہت سی چیزیں نیگیٹو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان جو فاؤنڈر ہے جناب بنگلہ دیش کے، اور پاکستان میں ان کے بارے میں ایک اچھا تاثر نہیں پایا جاتا کتابوں میں جو سلیبس میں ہے. وہ ایک ہسٹری ہے ہماری، لیکن وہ ہسٹری جب ہم اس طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہسٹری ہمیں وہ لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں غدار لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم خود اس طرح اپنے آپ کو لیڈر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انقلاب لے کے آنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں وہ جناب انقلابی لگ رہے ہوتے ہیں. تو آج کل ان کو انقلابی لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اگرچہ بیرسٹر گور اس کی تردید کر چکے ہیں کہ خان صاحب تو جیل میں ہے، تو یہ پتہ نہیں کس نے کیا، کیسے کیا. سنو اس کے اوپر ان کو ذرا تھوڑا سا سرزنش بھی ہوئی ہے، لیکن اب ایف آئی اے اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز کر دیا. اگر تو بانی پی ٹی آئی نے خود کیا ہے یا ان کی ماں پہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر وہ نہیں انہوں نے کیا، کسی نے کیا، تو جس کو بند کروانے کا ایف آئی اے ارادہ رکھتی ہے. ساتھ میں ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کا ایک انٹرویو 8 سوالات مہدی صاحب ایک سینئر انٹرنیشنل جرنلسٹ ان کے ساتھ جو ہے، اس سے بھی بڑی ایک کہنے کی پریشانی پائی جا رہی ہے کہ ابھی تک ادارے، پولیس، ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. جیل سے سوال و جواب، انٹرویو، مضامین چھپ رہے ہیں، اور کبھی اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جا رہا ہے، کبھی دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے گائیڈ لائن 2 لفظ بولے خان صاحب نے، جس کو بولے جس کے کان میں کہ مروت کے کان میں کہ اس نے آگے پورا چیپٹر چھاپ کے انٹرنیشنل میگزین میں چھاپ دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس سے بھی بڑی پریشانی لا کے اس کو بھی روکنے کے چکر میں ہے. تو اب پتہ نہیں اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کوئی عدالتی کوئی پہلے اس طرح کی نظیریں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کے اب اس طرح کی چیزیں کر سکیں نہیں کر سکے، کیا قوانین ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو باقی عمل درآمد ہونا چاہیے ان کے اوپر. تھینک یو سو مچ.